الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، محبین، دوستوں، بزرگوں، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ 1442 ہجری، تیسری تاریخ مئی مہینے کی ہے 2021 کے یوم الاثنین، دوشنبہ، پیر، منڈے. آج 20واں روزہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش کا دن بھی ہے. الحمدللہ. اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی، بھائی، خلیفہ، داماد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے و فعل ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، دونوں جہان کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے 2 عشرے ختم ہونے کو ہیں. اللہ عز و جل رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے. کچھ ہی دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائیں گے. ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ ہے. اس کا آج کا آڈیو جو ہے یہ پہلا پارہ ہے الف لام میم، دوسری سورہ ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 30. فرشتوں کے تعلق سے کافی باتیں میں نے اپنے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ کچھ معلومات شیئر کر سکوں، آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو سکے. یہاں پر ایک سوال، ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے. تمام مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی مخلوقات تو ساری جہان والے ہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اس وقت بھی جنات بھی موجود تھے، درند و چرند و پرند یہ سب بھی موجود تھے، دوسری مخلوقات بھی تھیں. لیکن یہاں جو خبر دی جا رہی ہے، جو فرمایا جا رہا ہے خلیفہ کے آنے کی، یہ صرف فرشتوں کو دی جا رہی ہے، کسی اور مخلوق کو خطاب نہیں کیا گیا. صاف صاف فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا گیا، فرشتوں سے کہا گیا. ہے نا؟ ایک سوال ہے کہ بھئی دوسرے بھی، اور یہ جو خلافت تھی یہ صرف فرشتوں کے لیے تھوڑی نہ تھی. آدم علیہ السلام فرشتہ جو خلیفہ جو بنائے جانے والے تھے، تمام جہان کے لیے خلیفہ بنایا جانا. ہر مخلوق کو آپ کی زیر نگرانی کام کرنا تھا. خلیفہ وہی ہوتا ہے نا کہ اب جو بھی ہیں وہ اسی خلیفہ کے ماتحت رہیں گے تمام. جب ایسی بات تھی تو صرف فرشتوں سے ہی کیوں کہا گیا، دوسری مخلوقات کو کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ بڑا اچھا علمی سوال ہے. اب یہ دیکھیے ہمارے علماء کرام، ہمارے اولیاء جو ہیں یہ ایک ایک باریک باریک باتیں سوچتے رہتے تھے. ابھی ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں قرآن پاک، ہم نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوا؟ وہ ان کا تو کام زندگی نکل گئی اسی میں. یہ تو میں نے بہت بڑا سوال کر دیا. وہ تو یہ اس پر زبر ہے تو کیوں ہے، زیر ہے تو کیوں ہے. اللہ عز و جل نے جو فرمایا تو اس کا ایک ایک نقطہ سوچتے رہتے تھے اور پھر وہ ڈھونڈ کر نکالتے تھے جواب یہاں وہاں سب بہت. اسی لیے تو فرمایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ سمندر ہے، اس میں جتنا تمہاری طاقت ہے ڈوبتے جاؤ، موتی اور ہیرے نکال نکال کر لیتے آؤ، جتنا تمہاری اوقات ہے.
اس میں ختم ہونے والے نہیں، اس کے فیوز و برکات قیامت تک جاری رہیں گے. اور یہ نہیں کہ 1400 سال ہو گئے تو اب یہ وہی پوائنٹس، نئے نئے پوائنٹس بھی آتے رہتے ہیں، نئے نئے نکات بھی علماء نکالتے رہتے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. تو یہ اس نقطے کا جواب جو ہے بڑا پیارا دیا گیا ہے تفسیر نعیمی میں، جلد اول 2000 پیج نمبر 262، جلد اول والیوم 1 پیج نمبر 262. آپ لکھتے ہیں کہ صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی، نہ کہ دیگر مخلوقات کو. دوسری مخلوق کو خبر کیوں نہیں دی گئی؟ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ فرشتے دنیا کے انتظام کرنے والے ہیں. یہ دیکھیے، یہ جو تفسیر عزیزی کی میں نے عبارت پیش کی تھی پیچھے، کہ ان کے ذمے جیسے ایک جہان سجا، ایک شہر پورا سجا کر کے ان کو دیا گیا ہے، اب یہ اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں. کہ اللہ کا انتظام، اللہ کا نظام ہے یہ، اس میں کوئی شک و شبہ کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ چاہے تو خود ہی سارے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرشتوں کا مرتبہ، فرشتوں کا رتبہ بڑھانے کے لیے ان کے ذمہ کیا گیا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ کہ فرشتے انتظام کرتے ہیں، حقیقی منظم، حقیقی تمام چیزوں کا کام کرنے والا، سب کچھ وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں، سارے اس کے حکم سے ہو رہے ہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے کرتے ہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ فرشتے، تفسیر عزیزی بھی میں نے آپ کو پیش کیا پوری عبارت، یہاں بھی وہی کہ فرشتے جو ہیں پورے جہان کا انتظام کرتے ہیں. اور ان کے اس انتظام کرنے میں دوسری مخلوقات جو ہیں، دوسری جن، چرند، پرند، درند، سمندر کی مچھلیاں وغیرہ، یہ سب ان کے ماتحت ہیں، فرشتوں کے انڈر میں تھے، فرشتوں کے زیر نگرانی رہتے تھے سارے لوگ. آگے وہ آئے گا انشاءاللہ، وہ جنوں کا واقعہ وہ میں اس کے بعد والے آڈیو میں انشاءاللہ پیش کروں گا. یعنی سب جو ہے، ساری مخلوق ان کے تحت رہتے، ان کے انڈر میں کام کرتے تھے. تو اب چونکہ اب فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کا ماتحت ہونا ہوگا، اس لیے ان کو بتانا سخت ضروری تھا. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ یہ کہ ساری مخلوقات ان کے زیر نگرانی تھی. اب انہی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی زیر نگرانی آنا تھا، انہی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تحت میں کام کرنا تھا، آدم علیہ السلام کے انڈر میں کام کرنا تھا. جو ساری مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، ساری مخلوقات کا نظام چلا رہے ہیں، انہی کو آدم علیہ السلام کی خلافت کو ماننا تھا، ان کے زیر نگرانی آنا تھا، ان کے ماتحت آنا تھا. اس لیے پہلے انہیں ہی خبر دی گئی کہ فرشتوں اب تمہارے سے بڑھ کر تمہارے اوپر خلیفہ آنے والا ہے، میں خلیفہ بھیج رہا ہوں. ایک جواب یہ دیا گیا کہ ان کو اس لیے خبر دی گئی کہ اب تم نے ان کے تحت میں کام کرنا ہے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے، اب دیکھیے ابھی ہمارا جو حال چل رہا ہے لاک ڈاؤن وغیرہ کا، یہ پہلے خبر کہاں آتی ہے؟ سینٹر سے اسٹیٹ کے چیف منسٹر تک آتی کہ بھائی یہ حالات برے ہیں، لاک ڈاؤن جیسا شروعات کرو. پھر وہ دھیرے دھیرے شروعات ہوئی، سب دیکھ رہے ہیں. یہ پھر انہوں نے چیف منسٹر نے BMC اور پولیس وغیرہ کو لگا کر کے ہمارے مہاراشٹر میں جو جہاں جہاں اسٹیٹ ہے وہاں پر انہوں نے اپنے اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کو اس ڈیوٹی پر لگایا. اور لاک ڈاؤن جیسی سچویشن اس وقت چل رہی ہے. دکانیں بند، ایسے ڈائریکٹ کوئی سینٹر سے آ کر کے دکانیں تو نہیں بند کرائی گئی نا ہماری. مودی جی یہاں آ کر کے انہوں نے دکانیں نہیں بند کرائی، انہوں نے اسٹیٹ کے چیف منسٹر سے وہ سب ہوا نا، وہ ویڈیو چیٹ وغیرہ سب انہوں نے کیا ہے انہوں نے، اور پھر گفتگو، پھر میٹنگ وغیرہ ہو کر کے پھر چیف منسٹر تک بات پہنچی ہے. پھر انہوں نے اپنے انڈر میں جو جو ملازمین تھے، جو جو ڈپارٹمنٹس تھے، ان کو بتایا، پھر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. ڈائریکٹ سینٹر کا کوئی آدمی ہمارے گھر گھر تک نہیں آیا، یا نہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کے ہم سے کہا کہ بھائی بس اب کل سے بند کر دو، اور ہم نے مان لیا. نہیں، سینٹر نے اسٹیٹس لیول پر کہا، اور اسٹیٹس نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر کے کنٹرول کیا ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی اہم خبر جو ہوتی ہے وہ پہلے حکومت کے جو بڑے جو ہوتے ہیں، حکومت کے جو قریبی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو خبر دی جاتی ہے تاکہ وہ اب دوسرے نیچے والوں کو خبر دیں اور اس پر عمل کریں۔ کوئی اہم خبر، کوئی اہم کام یا کوئی اور امپورٹنٹ شخصیت جو آنے والی ہو، جیسے اگر یہاں پر کوئی بڑا سینٹر سے کوئی آنے والا ہو، امیت شاہ یا ہوم منسٹر یا کوئی اور، تو پہلے کہاں خبر آئے گی؟ ادھو ٹھاکرے کے پاس آ جائے گی، چیف منسٹر کے پاس آئے گی، جو بھی اسٹیٹ جہاں جانا ہے وہاں پر خبر کہ بھائی آ رہے ہیں، ان کا انتظام کرو، ان کے لیے راستے واسطے کلیئر کراؤ، ان کے روٹ کو صاف کرو۔ پھر وہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے تو جھاڑو واڑو دن میں 4-5 مرتبہ جھاڑو لگتی ہے اور صفائی ہوتی ہے، پھر پورے اس ایریے کی دکانیں وغیرہ بند کرا کے زن کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو خبر پہلے کس کو دی جاتی ہے؟ جو حکومت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو حکومت کے قریب ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑا آ رہا ہے۔ تو بس ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں نے کہا، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی لیے کہ فرشتے اللہ عز و جل کی حکومت کو سنبھالنے والے تھے، انہیں خبر دی جا رہی تھی کہ تم حکومت چلا رہے تھے اب تک، اب جو ہے میرا خلیفہ آنے والا ہے، اب تمہیں اس کے لیے سارے انتظام کرنے ہیں اور اس کے انڈر میں کام کرنا ہے، تمہیں اس کے تحت رہنا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت میں بھیج رہا ہوں، بہت ہی اہم، بہت ہی بڑے مرتبے والا، تم سے بھی بڑے مرتبے والا میں بھیج رہا ہوں، اب تمہیں اس کے زیر نگرانی کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک نقطہ پیش کیا گیا۔ یعنی خبر خلیفہ سارے مخلوق کے، ساری جہان کے، ساری دنیا کے، سارے زمین کے خلیفہ ہیں، لیکن خبر پہلے کس کو دی جا رہی ہے؟ جو زمین پر حکومت کر رہے ہیں آلریڈی، جو زمین کا نظام چلا رہے ہیں پہلے سے ہی، ان کو پہلے خبر دی جا رہی ہے اب یہ آ رہے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کے زیر نگرانی کام کرنا۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے علماء کی سوچ ہے اور کتنا پیارا۔ اور ایک دیکھیے ایک لفظ، یعنی اذ قال ربک، بس ربک للملائکہ، بس یہ للملائکہ میں انہوں نے اتنا سوچ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور ابھی یہ ختم نہیں ہے، ابھی اور باقی ہے۔ ایک نقطہ اور یہ بھی دیتے ہیں، فرشتے جو تھے وہ بہت طاقتور، میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت طاقتور ہیں فرشتے، اور اس وقت میں بھی جنات کی بھی طاقت ان سے کم اوپر نہیں تھی، کم تھے، سارے کے سارے، ساری دنیا کی مخلوقات فرشتوں سے کم پاورفل تھے، سب سے بڑے پاورفل فرشتے تھے۔ فرشتے بہت پاورفل آج بھی ہیں، آج بھی اگر حکم ہو جائے تو صرف ایک پر مار دیں تو کہاں سے کہاں پورے کیا سے کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں بچائے رکھے اپنے عذاب سے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتے جو تھے ساری مخلوقات سے افضل بھی تھے، یہ ان کو مقام میں نے بتایا نا کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، عبادت گزار، معصوم، قریب، افضل اور طاقتور تھے، طاقتور بھی تھے، افضل بھی تھے۔ تو ان کو ہی فرمایا کہ بھائی تم طاقتور ضرور ہو، تم میرے قرب تمہیں حاصل ہے ضرور، لیکن اب میں ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں، اب وہ تم سے بڑھتر ہے، وہ تم سے زیادہ میرے قریب ہے، اس کا جو مقام ہے وہ تم سے بڑا ہے، تو اب تمہاری طاقت اپنی جگہ، لیکن اب تمہیں اس کے تحت ہی کام کرنا ہوگا، ان کے ساتھ میں مل کر نظام چلانا ہوگا، ان کے ساتھ، ان کے انڈر میں رہنا ہوگا۔ تو جو سب سے پہلے سب سے بڑے طاقتور کو ہی جب یہ خبر دے دی گئی اور ان کو بتا دیا گیا کہ اب تمہارا جو بھی تمہاری جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ سب ان کے زیر نگرانی ہو جائے گی، اور جب وہی مان گئے تو پھر ساری مخلوق کو اپنے آپ مان جانا ہے۔ جب دوسرے دیکھیں گے، جنات دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، تو یار ہم سے بڑے، ہمارے سے طاقتور، یہ ان کو سجدہ کر لے رہے، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کو بھی ان کے تحت میں خاموشی سے کام کرنا ہے، ہمیں بھی ان کی خلافت کو تسلیم کر لینا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو خبر پہلے دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں سے ہی سجدہ کرایا گیا کہ سجدہ کر لے رہے ہیں تو پھر دوسرے تو بھائی ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دنیا کے جو کاروبار ہیں، یہ سب کچھ یہ ہونے والا ہے، جیسے بھی لاک ڈاؤن کا لے لیجیے کہ یہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، چیف منسٹر کو خبر پہنچ گئی اسٹیٹ کے، اب انہوں نے اپنے اپنے جو ماتحت تھے ان سب کو بتا کر کے پورے اسٹیٹس میں یہ خبر اپنے آپ چلی گئی۔ خبر کہاں پہنچی؟ پہلے چیف منسٹر کے پاس، پھر انہوں نے سب کو خبر دے دی، پورے اسٹیٹس میں خبر پہنچ گئی۔ تو اس لیے جو سب سے پہلے جو حکومت کے کارندے تھے، کام کرنے والے تھے، پہلے ان کو خبر دی گئی، اب اپنے آپ ہی انہوں نے سارے جو مخلوقات تھی ان کو خبر پہنچا دی۔ اس لیے پہلے فرشتوں کو خبر دے دی گئی کہ اب تم اپنے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو تم
خبر پہنچا دو کہ ایک بڑی شخصیت، ایک خلیفہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ فرشتے جو تھے ہر جگہ ان کا دورہ تھا نا، سب کے پاس ان کی طاقت اور ان کا چال چلن، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ساری مخلوقات میں فرشتوں کا ایک دبدبہ تھا، ایک دورہ تھا، اس لیے اپنے آپ ہی ان کو خبر دی، سب کو خبر اپنے آپ ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ بھی بات ہے کہ فرشتے جو تھے طاقتور، عبادت گزار، معصوم، کوئی ان کو گناہ کی کوئی شائبہ تک نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو ان کے اندر یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی بڑا مرتبہ، کوئی خلافت وغیرہ ملے گی تو ہمیں ملے گی زمین کی۔ تو ان کو ہی خبر دے دی گئی کہ نہیں بھائی، تمہارا جو مرتبہ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن خلافت کا حقدار جو ہے وہ میرا نبی، میرا آدم علیہ السلام ہے، تو خلافت میں انہیں ہی دے رہا ہوں، وہی خلیفہ بن کر کے زمین پر آنے والے ہیں۔ تمہارا جو سوچ ہے وہ اسے ہٹا دو، اور اس کے بارے میں جو بھی تمہیں سوال جواب کرنا ہوگا وہ سوال جواب ابھی کر لو۔ تو آگے وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں سوال جواب ہوں گے۔ اسی آیت میں بھی ہے کہ سوال کیا تھا انہوں نے، پوچھا تھا، تو یہ اس لیے پہلے فرشتوں کو خبر دی گئی کہ جو سب سے زیادہ خلافت کے حقدار اپنے آپ کو سوچ رہے تھے، ان کو ہی پہلے خبر دی گئی کہ خلافت کا جو حقدار ہے وہ میرا نبی ہے۔ اب تمہیں کچھ بات کرنا ہو تو ابھی بات کر لو۔ تو انشاءاللہ وہ سلسلہ جو ان کا جو سوال اور جو استفسار وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ اسی آیت میں آگے آئے گا۔ تو یہ چند نکات تھے فرشتوں کو خبر دینے کے۔ سب سے پہلے فرشتوں کو خبر کیوں دی گئی، اس کے بارے میں مختصراً میں نے عرض کی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی اور اسے یاد رکھ کر دوسروں کو سمجھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری پیاری معلومات ہے، خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تو انشاءاللہ ہم سب کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ پروردگار اسے قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔